تیرے درد سے شناسائی از قلم صبا مغل۔ شادی کی 5ویں سالگرہ کا دن تھا، لیکن شانی صبح سے ہی کچھ بجھا بجھا اور مصروف سا لگ رہا تھا۔ ماہین کو امید تھی کہ شاید وہ اس بار کچھ خاص کرے گا، مگر شانی نے تو آفس جانے سے پہلے اسے وش تک نہیں کیا تھا۔ ماہین کا دل تھوڑا اداس ہو گیا، لیکن اس نے اسے شانی کی مصروفیت سمجھ کر دل کو تسلی دے دی تھی۔ دوپہر کے وقت اسے شانی کی کال آئی، ماہین یار ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، فارم ہاؤس کے مینیجر کا فون آیا ہے، وہاں کچھ شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور میں ضروری میٹنگ میں پھنسا ہوا ہوں، کیا تم جا کر دیکھ سکتی ہو؟ ڈرائیور باہر کھڑا ہے۔ شانی کا لہجہ اتنا پریشان تھا کہ ماہین نے بغیر سوچے سمجھے ہاں کر دی تھی۔ کتنے دل سے ماہین نے اپنی پسند سے ڈیکور کروایا تھا فارم ہاؤس، یہ اسپیشلی ان کے سکون اور بچوں کے مزے کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ اکثر ویکینڈز پر ان کی اور تیمور، شانی کے چھوٹے بھائی کی فیملی یہاں آ کر وقت گزارا کرتے تھے۔ ہر سہولت وہاں موجود تھی۔ اب اچانک شارٹ سرکٹ ہونا ماہین کو دکھ ہو رہا تھا۔ اتنی پریشانی میں وہ نکلی کہ طاہر آفندی اور شائستہ بیگم تک کو بتانا بھول گئی۔ چلو، بچوں کی فکر نہ تھی ماہین کو، کیونکہ تنویر تو بڑا تھا اور حورین کے پاس فیملی میٹ تھی جو خاص اس کے لیے رکھی گئی تھی۔ اور جیسے ہی فارم ہاؤس کے گیٹ پر پہنچی، وہاں پر ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اللہ خیر کرے، کیا واقعی سب کچھ جل گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سے اتری اور جیسے اس نے فارم ہاؤس کے مرکزی ہال کا دروازہ کھولا، ایک دم سے پورے ہال میں مدھم زرد لائٹس چل اٹھی اور چھت سے گلاب کی پتیوں کی بارش ہونے لگی۔ ماہین شوق رہ گئی۔ سامنے پورے ہال کو سفید اور سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک بڑی اسکرین لگی تھی جس پر ان کے پچھلے 5 سالوں کی خوبصورت یادیں، حورین اور تنویر کے ساتھ ہنستی مسکراتی تصویریں اور ماہین کے بزنس ایوارڈز کی ویڈیوز چل رہی تھی۔ سرپرائز! شانی پیچھے سے آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے سیاہ 3 پیس سوٹ پہنا تھا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ شانی، یہ سب کیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں آگ لگی ہے، ماہین نے سنبھلتے ہوئے کہا، اگرچہ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ آگ تو لگی ہے ماہی، پر وہاں نہیں، یہاں۔ شانی نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتے ہوئے شرارت سے کہا، 5 سال ہو گئے ماہین، پر مجھے آج بھی ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہو، جب تم پہلی بار میری زندگی میں آئی تھی۔ اس نے ماہین کا ہاتھ تھاما اور اسے ہال کے وسط میں لے گیا، جہاں ایک خوبصورت ٹیبل سجی تھی۔ وہاں اس کی پسند کا کھانا اور ایک بڑا سا کیک رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میری زندگی ماہین ذیشان۔ سامنے بڑے لفظوں میں لکھا تھا، ہیپی ویڈنگ اینیورسری، اور ارد گرد فینسی لائٹ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ پھپھو اور انکل کو بتایا نہیں تھا میں نے نکلتے وقت، ماہین نے فکر مندی سے کہا۔ جان، میں بتا چکا ہوں، شانی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حورین اور تنویر کو تو ہونا چاہیے تھا نا شانی؟ ماہین نے ایک اور سوال اٹھایا۔ سوری ڈیئر ماہی جان، یہ اینیورسری مجھے صرف تمہارے ساتھ اکیلے گزارنی تھی۔ کیا کروں، میرا عشق تھوڑا خود غرض بھی ہے جو صرف تمہیں چاہتا ہے اپنے ساتھ۔ بچوں کی شراکت مجھے گوارا نہیں میری جان۔ شانی کے اس انداز پر فدا ہوتی وہ اس کے گلے آ لگی۔ ایسے خود غرض عشق پر میں قربان جاؤں شانی، اتنا نہ چاہا کرو مجھے، اندر میں کچھ ہونے لگتا ہے، مغرور نہ ہو جاؤں میں۔ شانی، کچھ تو رحم کرو۔ ماہین کے محبت بھرے انداز پر شانی مسکراتا اس کا سر اپنے سینے سے اٹھاتا اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں کا نرم لمس چھوڑتا ہوا بولا، پیار کرنے میں کوئی رحم نہیں ہوگا۔ شانی صرف تمہارا ہے، اپنی آخری سانس تک تمہارا ہی رہے گا ماہی۔ اور ماہین، صرف آپ کی ہے شانی، اپنی آخری سانس تک۔ عشق نازا تھا اپنے ہونے پر، ان کے بیچ جو محبت نبھاتے ہیں وہی عشق کے دعوے کو اتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ کیک کاٹنے کے بعد شانی نے ایک چھوٹا سا مخملی باکس نکالا۔ اس میں ہیرے کا ایک نفیس ہار تھا جس میں 2 دل تھے، ایک پر شانی اور دوسرے پر ماہی لکھا تھا، جن کے ارد گرد اصل ڈائمنڈز لگے تھے۔ وہ ہار روشنی میں جگمگا رہا تھا۔ یہ ہماری عشق کے نام جو تم نے میرے ساتھ نبھایا ہے۔ اس نے خود کو ماہین کے گلے میں وہ ہار پہنایا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ ماہین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ شانی، آپ مجھے بگاڑ رہے ہیں، میں اتنا سب کچھ کیسے سنبھالوں گی؟ تمہیں کچھ سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سنبھالنے کے لیے میں ہوں نا۔ شانی نے اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ اس نے میوزک پلیئر آن کیا اور ایک دھیمی سی دھن فضا میں گونجنے لگی۔ شانی نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر جمایا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے کر اسے ڈانس کے لیے مائل کیا۔ اس رومانوی فضا میں گلابے کی خوشبو اور مدھم موسیقی کے بیچ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم تھے۔
شانی نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگ کہتے ہیں 5 سال میں محبت کم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے ہر گزرتے دن کے ساتھ تم سے نئے سرے سے عشق ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہو ماہین، وہ دعا جو اللہ نے کسی بہت ہی مبارک گھڑی میں قبول کی تھی۔ ماہین نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا تو اسے شانی کے دل کی دھڑکنیں اپنے نام کا ورد کرتی سنائی دی۔ شانی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کی آنکھوں، ماتھے اور پھر لبوں پر اپنی چاہت کے بے شمار دیے جلا دیے۔ اس رات فارم ہاؤس کی تنہائی، چاندنی اور شانی کا بے پناہ رومانوی انداز ماہین کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ واقعی دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہے، جس کا ہمسفر اس کا بہترین دوست بھی ہے۔ فارم ہاؤس کے ہال میں جلتی شمعوں اور موسیقی کے سحر سے نکل کر جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی الگ تھا۔ شانی نے پورے کمرے کو سندل کی خوشبو اور مدھم نیلی روشنی سے مہکا رکھا تھا۔ کھڑکی سے چھنتی چاندنی کمرے کے فرش پر چاندی بکھیر رہی تھی۔ ماہین ابھی اس جادوئی شام کے ہینگ اوور سے نکل ہی نہیں پائی تھی کہ شانی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے مضبوط بازو ماہین کی کمر کے گرد حمائل ہوئے تو ماہین کا سانس ایک پل کو رک سا گیا۔ شانی، آپ تو بس کریں، آج اتنا کچھ کر لیا آپ نے کہ میرا دل بھر آیا ہے، ماہین نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل تھا۔ دل بھر آیا ہے؟ میرا تو ابھی جی بھی نہیں بھرا ماہی۔ شانی نے اس کے کندھے سے بال ہٹا کر اپنی تپتی ہوئی پیشانی وہاں ٹکا دی۔ ان 5 سالوں میں ایک پل ایسا نہیں گزرا جب میں نے اللہ کا شکر نہ ادا کیا ہو، جس نے تمہیں میرے نصیب میں لکھ دیا، اور آج جب تم میرے اتنے قریب ہو تو لگتا ہے جیسے کائنات کی ساری وسعتیں میرے اس کمرے میں سمٹ آئی ہیں۔ شانی نے اسے آہستگی سے اپنی طرف موڑا۔ ماہین کی جھکی ہوئی پلکیں اور شرم سے گلابی ہوتے رخسار اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ شانی نے اپنی انگلیاں اس کے چہرے کے نقوش پر پھیری جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی آرٹ ورک چھو رہا ہو۔ تم جانتی ہو ماہین، لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ محبت پرانی ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے لیے میری چاہت ہر روز ایک نئی انگڑائی لیتی ہے۔ تم میری روح کی تسکین ہو۔ شانی کی آواز جذبات کی شدت سے بھرا گئی تھی۔ اس نے ماہین کے ماتھے پر اپنے لبوں سے ایک لمبا اور گہرا لمس چھوڑا جو تحفظ اور وفاداری کی مہر تھی۔ ماہین نے بے اختیار شانی کی شرٹ کے کالر اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اس کے وجود میں اٹھنے والی لہریں اسے شانی کے اور بھی قریب کر رہی تھی۔ شانی نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ چاندنی کی ٹھنڈک اور کمرے کی تپش مل کر ایک عجیب سا سما پیدا کر رہی تھی۔ اس نے ماہین کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے برابر جھک گیا۔ آج کی رات صرف ہماری ہے ماہین، ہماری اس محبت کے نام جو صرف تمہارے دم سے زندہ ہے۔ شانی نے سرگوشی کی۔ ماہین کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ شانی کے چہرے پر رکھا۔ آپ نے مجھے مکمل کر دیا شانی، میں ادھوری تھی، آپ نے مجھے مکمل کر دیا۔ شانی نے اس کے ہاتھ کو چوم کر اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، اور پھر اس نے تمام دوریاں مٹاتے ہوئے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ اس رات سندل کی خوشبو اور چاندنی گواہ تھی کہ سچی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی، وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھی زیادہ معتبر اور مقدس ہو جاتی ہے۔ رومانس کی خوبصورت اور تھکا دینے والی شدت کے بعد کمرے میں اب ایک گہرا سکون چھایا ہوا تھا۔ ماہین جو اب سفید رنگ کی نفیس سلک نائٹی میں ملبوس تھی، بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا سر شانی کے چوڑے برہنہ سینے پر ٹکا تھا، جہاں دل کی دھڑکنیں اب ایک باقاعدہ اور پرسکون تال پر چل رہی تھی۔ شانی، جو صرف بلیک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں آہستگی سے پھیر رہا تھا۔ سندل کی خوشبو اور چاندنی کی ٹھنڈک مل کر ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ ماہی، شانی نے مدھم آواز میں پکارا۔ اس کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ ماہین کے وجود میں ایک شرینی سی گھل گئی۔ ماہین نے آنکھیں بند کیے بغیر بس ایک ہنکار بھری۔ وہ اس وقت کائنات کے سب سے محفوظ حصار میں تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت باہر کا منظر کتنا حسین ہے؟ چاندنی پول کے پانی پر کھیل رہی ہے۔ شانی نے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے پول کا نظارہ واضح تھا۔ ماہین نے تھوڑا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شانی مسکرایا۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر پڑا ایک بڑا نرم سفید کمفرٹر اٹھا لایا۔ اس نے ماہین کو نہایت پیار سے اس کمفرٹر میں لپیٹا جیسے وہ کوئی بہت نایاب اور نازک گڑیا ہو، پھر اسے اپنی باہوں میں بھر کر پول کی طرف بڑھا۔ ماہین نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اس کے برہنہ کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔
وہ پول کے کنارے پہنچے تو وہاں کا سما واقعی جادوئی تھا۔ پول کے پانی میں ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں جن پر چاند کا عکس ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ شانی نے پول کے پاس رکھی ایک آرام دہ لاؤنج چیئر پر بیٹھ کر ماہین کو اپنی گود میں ایڈجسٹ کر لیا۔ وہ دونوں اب ایک ہی کمفرٹر میں لپٹے ہوئے تھے، مگر ماہین مکمل طور پر شانی کے مضبوط اور گرم وجود کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کا سر اب بھی شانی کے برہنہ سینے پر تھا اور شانی کے بازو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ کتنا سکون ہے یہاں نا؟ ماہین نے چاندنی میں نہاتے ہوئے پول کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کا پورا وجود شانی کی گرمی اور محبت سے دمک رہا تھا۔ سکون چاندنی میں نہیں ہے ماہین، شانی نے اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں ماہین کے گال کو چھو رہی تھی۔ سکون تمہاری اس قربت میں ہے، تمہاری اس خوشبو میں ہے، اور اس احساس میں ہے کہ تم میری ہو، صرف میری۔ ماہین نے اپنا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ چاند کی روشنی میں شانی کی آنکھیں محبت اور سچائی سے چمک رہی تھی۔ اس نے شانی کے گال پر آہستگی سے اپنے لب رکھ دیے۔ میں ہمیشہ آپ کی ہوں شانی۔ شانی نے اسے مزید خود سے بھینچ لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے چاندنی اور پول کے پانی کو تکتے رہے، مگر ان کی خاموشی میں بے شمار باتیں ہو رہی تھیں۔ اس رات پول کے کنارے کمفرٹر کی گرمی اور چاندنی کے سائے میں ان کا پیار ایک نئی منزل طے کر رہا تھا۔ ایک ایسی منزل جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں صرف روحیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ فارم ہاؤس کی اس سحر انگیز رات میں وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ پول کے کنارے ٹھنڈی چاندنی اور ایک ہی کمفرٹر میں لپٹے ہوئے وہ دونوں کائنات سے بے خبر ایک دوسرے کی قربت میں کھوئے ہوئے تھے۔ شانی، ماہین نے اس کے سینے پر انگلی سے دائرے بناتے ہوئے دھیمے سے کہا، رومانس اپنی جگہ، پر اب آپ کی ماہی کو شدید بھوک لگ رہی ہے۔ شانی نے بے ساختہ ہنس پڑا۔ اس نے ماہین کی پیشانی چومی اور اسے گود میں اٹھائے اٹھائے ہی کچن کی طرف بڑھا۔ میری جان کے لیے تو میں آدھی رات کو بھی دنیا کا بہترین شیف بن سکتا ہوں۔ کچن میں پہنچ کر اس نے ماہین کو بڑے آرام سے کچن کاؤنٹر پر بٹھا دیا، جہاں اس کی سلک نائٹی کے نیچے سے جھلکتی ٹانگیں اور معصوم سا چہرہ شانی کے صبر کا امتحان لے رہا تھا۔ شانی نے فریج کھولا اور سب سے پہلے ونیلا آئس کریم کا باؤل نکال کر ایک چمچ بھر کر ماہین کے سامنے کیا۔ پہلے یہ، تاکہ بھوک کی شدت تھوڑی کم ہو۔ ماہین نے شرارت سے ایک بڑا چمچ بھرا، لیکن آئس کریم کھاتے ہوئے اس کا ایک قطرہ اس کے نچلے لب کے کنارے پر لگ کر ٹھہر گیا۔ شانی، جو بریڈ سلائس نکال رہا تھا، وہیں رک گیا۔ اس کی نظریں ماہین کے گلابی لبوں پر جمی تھیں۔ اس نے چھری وہیں رکھی اور ایک قدم بڑھا کر ماہین کے قریب آیا۔ ماہین نے ٹیشو پیپر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو شانی نے اس کی کلائی تھام لی۔ ٹیشو کی ضرورت نہیں ہے ماہی۔ شانی کی آواز میں خاص قسم کی بھاری پن اور شدت آ گئی تھی۔ اس نے جھک کر نہایت نزاکت اور محبت سے اپنے لب ماہین کے لبوں کے اس گوشے پر رکھ دیے جہاں آئس کریم لگی تھی۔ ماہین کی سانسیں تھم گئیں اور اس کی مٹھیاں شانی کے برہنہ کندھوں پر کس گئیں۔ شانی نے صرف اس قطرے کو نہیں چنا، بلکہ ماہین کے پورے وجود کو اپنی محبت کی تپش سے پگھلا دیا۔ تم اتنی میٹھی کیوں ہو ماہین؟ شانی نے اس کے لبوں سے الگ ہو کر گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری تعریف کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تو میری زندگی کا وہ ذائقہ ہو جس کے بغیر ہر خوشی پھیکی ہے۔ ماہین شرم سے دہک اٹھی۔ شانی نے مسکراتے ہوئے جلدی سے سینڈوچ تیار کیے۔ چکن، چیز اور ڈھیر ساری محبت کے ساتھ تیار کردہ وہ سینڈوچ وہ خود اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اسے کھلانے لگا۔ ماہین اسے منع کرتی رہی کہ وہ خود کھا لے گی، پر شانی کا جواب صرف ایک پیار بھری نظر ہوتی۔ کھانا ختم ہوا تو شانی نے اسے دوبارہ کمفرٹر میں لپیٹا۔ ابھی رات باقی ہے اور چاند ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ وہ اسے دوبارہ پول کی سائڈ پر لے آیا، جہاں اب فضا اور بھی زیادہ رومانوی اور جادوئی ہو چکی تھی۔ شانی نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور دونوں دوبارہ اس خاموش پانی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شانی، آج کی یہ رات میں کبھی نہیں بھولوں گی، ماہین نے اس کے بازو پر سرکتے ہوئے کہا۔ یہ تو صرف شروعات ہے ماہی، ہماری محبت کا ہر دن ایک نئی سالگرہ اور ہر رات ایک نیا حوالہ ہوگی۔ شانی نے اس کے بالوں کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہوئے عہد کیا۔ پول کے پانی پر رقص کرتی چاندنی ان کی خوشیوں کی گواہ تھی، اور رات کی تنہائی میں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، جو ایک ہی دھن بجا رہی تھی، محبت، صرف محبت۔ رات کی خاموشی اور پول کے پانی کی مدھم لہروں کے درمیان
ماہین نے شانی کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں سامنے بکھری چاندنی پر تھیں، مگر ذہن ماضی کے ان دریچوں میں بھٹک رہا تھا جہاں سے ان کی اس خوبصورت زندگی کا راستہ نکلا تھا۔ شانی، ماہین نے دھیمی آواز میں پکارا۔ آج جب میں اس مقام پر کھڑی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہمارا ملنا ایک ناممکن خواب لگتا تھا۔ بابا کی ضد، حالات کی تلخی اور تمہارا وہ گہرا ضبط، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم کبھی ایک ہو ہی نہیں پائیں گے۔ شانی نے اس کے گرد اپنے بازو کی گرفت مزید مضبوط کر لی، اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ سچ کہہ رہی ہوں ماہی، اگر اس وقت کچھ خاص لوگ ہماری زندگی میں ڈھال بن کر نہ کھڑے ہوتے تو شاید ہم آج بھی فاصلوں کی دھول چھان رہے ہوتے۔ ہاں شانی۔ ماہین کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آج ہماری اس مکمل زندگی اور خوشیوں کا سارا کریڈٹ جنید شاہ اور عمر ماموں کو جاتا ہے۔ مجھے وہ دن کبھی نہیں بھولتا جب جنید نے اپنی دوستی کا ایسا حق ادا کیا کہ جو میری سوچ سے بھی پرے تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے حق سے دستبردار ہو کر ہماری محبت کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ماہین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جنید کا عمر ماموں کو قائل کرنا اور پھر ان دونوں کا مل کر بابا کے سامنے کھڑے ہونا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بابا تو کسی طور ماننے کو تیار نہ تھے۔ وہ ماضی کے زخموں کی وجہ سے تمہارے نام سے بھی گریز کر رہے تھے۔ یہ عمر ماموں ہی تھے جنہوں نے بابا کی ناراضگی مول لی، انہیں پیار سے، منطق سے، اپنی مخلصانہ کوششوں سے اس بات پر مجبور کیا کہ وہ تمہارے اور میرے رشتے کی گہرائی کو سمجھیں۔ شانی نے ٹھنڈی آہ بھری۔ واقعی ماہی، جنید نے ثابت کیا کہ دوستی صرف ساتھ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی خوشیوں کا پہرا دینے کا نام ہے۔ اور عمر ماموں، انہوں نے ایک بڑے کا کردار نبھایا کہ ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیا۔ اگر وہ ماموں کو نہ مناتے تو شاید ماموں کبھی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دیتے۔ ماہین نے شانی کے برہنہ سینے پر اپنا ہاتھ رکھا جہاں اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس لیے تمہیں کہتی ہوں شانی کہ ہماری محبت کو معتبر بنانے والے یہ دو لوگ فرشتے بن کر آئے۔ آج ہم جو ایک کمفرٹر میں لیٹے ایک ہی خواب دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی مخلصانہ کوششوں کا ثمر ہے۔ اللہ ہم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ شانی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو اپنی چاہت سے پوچھنے ہوئے بولا، آمین، اور اللہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا مان رکھنے کی توفیق دے۔ پھول کے کنارے چاندنی اور بھی نکھر آئی تھی، جیسے وہ بھی ان مخلص رشتوں کی گواہی دے رہی ہو جنہوں نے دو بچھڑی ہوئی روحوں کو ایک مقدس بندھن میں پرو دیا تھا۔ اس لمحے ماہین اور شانی کو ان کی شادی کی رات یاد آئی۔ شادی کی رات کا منظر، ماہین اور ذیشان کا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہین کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہو۔ چاروں طرف سفید گلاب اور چمیلی کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی جو فضا میں ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ مدھم روشنی میں کمرے کا ہر کونا دلہن کی طرح سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ماہین، جو بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، ایک ایسا خواب جو اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ذیشان اندر داخل ہوا۔ شیروانی میں ملبوس وہ بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ آہستگی سے ماہین کی طرف بڑھا۔ ماہین نے شرم و حیا سے نظریں جھکا لیں۔ ذیشان اس کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف ماہین کے لیے مخصوص تھی۔ اس نے نہایت نرمی سے ماہین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ذیشان کے لمس سے ماہین کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ماہین، ذیشان کی آواز مدھم لیکن محبت سے لبریز تھی، یقین نہیں آ رہا کہ آج تم واقعی میری ہو، میری زندگی، میری کائنات۔ ماہین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھلملاہٹ تھی، لیکن وہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے۔ شانی، مجھے بھی لگتا ہے جیسے میں کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا سچ مچ آپ میرے ہیں؟ ذیشان نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہارا، صرف تمہارا، اس وقت تک جب تک میری سانس چل رہی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے تکتا رہا، جیسے اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا اور کمرے کو کونے میں بچھی جائے نماز کی طرف بڑھا۔ ماہین، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم مجھے مل جاؤ گی تو میری پہلی رات اس کے حضور شکرانے کے نفل پڑھتے گزرے گی۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ماہین کا دل اس کے اس انداز پر پگھل سا گیا۔ وہ مسکرائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں نے مل کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔
سجدے میں پڑے ذیشان کی سسکیاں ماہین کے دل کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے اتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ نفل پڑھنے کے بعد ماہین دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ ذیشان پوری رات اپنے رب کے آگے جھکا نوافل پڑھے جا رہا تھا۔ ماہین اسے فجر تک تکتی رہی اور اپنے نصیب پر رشک کرتی رہی، جو اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا۔ پھر فجر کی نماز دونوں نے ساتھ پڑھی اور شانی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ماہین نے دوبارہ گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا تھا۔ شانی مسکرایا اس کی معصوم ادا پر۔ شانی نے ماہین کا گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا۔ مدھم روشنی میں ماہین کا چہرہ کسی چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ذیشان نے اس کے ماتھے پر نہایت پیار اور احترام سے بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ ایک عمر بھر کے ساتھ عزت اور تحفظ کا عہد تھا۔ ماہین، میں جانتا ہوں تمہارا ماضی آسان نہیں رہا، ذیشان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ میں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا سوائے خوشی کے۔ ماہین نے اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ اسے ایک عجیب سا تحفظ اور سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتی ہوں شانی، آپ میرے لیے دنیا کے بہترین انسان ہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ گلابوں کی خوشبو، مدھم روشنی اور ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم کلام تھی۔ ماہین کی پیشانی پر محبت کا پہلا لمس چھوڑتا، پھر اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر رکھتا، خود کو یقین دلا رہا تھا کہ جسے چاہا تھا اسے آج اس نے پا بھی لیا تھا۔ محبت کی دیوی ان پر مہربان تھی۔ وہ بجا بجا اس پر اپنا لمس چھوڑتا ماہین معطر کر رہا تھا۔ محبت کا حصار دونوں کے ارد گرد بننے لگا تھا۔ دونوں کا دل ایک ہی دھن پر دھڑکتا رہا اور دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھی۔ جہاں ماضی کے سارے زخم بھر رہے تھے اور ایک نئے خوبصورت مستقبل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ذیشان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور ماہین کو لگا کہ اس کا صبر رائے گا نہیں گیا۔ وہ اپنی حلال محبت کی آغوش میں مکمل طور پر محفوظ اور خوش تھی۔ ذیشان کو اپنے نصیب پر رشک سا محسوس ہو رہا تھا۔ ماہین کو پا کر یہ احساس ہی خوشکن تھا کہ اب اس کے نام سے پہچانی جائے گی اور شانی کا حوالہ ماہی ہوگا۔ آج صحیح معنی میں ماہین سے نام مکمل ہوا تھا۔ تم تیار نہیں ہوئی نور؟ ہمیں ڈنر پہ چلنا ہے، میرے کزن نے اسپیشل دعوت دی ہے، ہمیں چلنا ہے، سعد قریشی نے پیار سے کہا تھا۔ موم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اب چلے جائیں، میں ان کے پاس ٹھہرنا چاہوں گی، نور نے سہولت سے کہا تھا۔ سعد نے اپنی ماں کے کمرے میں آ کر اسے گھریلو حلیے میں دیکھا تو بولا تھا، جس پر نور کے جواب پر وہ ماں کے قریب ہوا اور پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت کو امی جان؟ ارے نہیں بیٹا، بس موسمی نزلہ زکام ہے، نور یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ تم دونوں جاؤ دعوت پر، میرے پاس ملازمہ ہے۔ نہیں موم، کسی بھی وقت ایمرجنسی ہو سکتی ہے، میں آپ کے پاس رہوں گی، نور نے فکر مندی سے کہا تھا، جس پر سعد اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتا رہا، کیونکہ اسے اپنے انتخاب پر ناز ہوا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے مال میں دیکھا تھا ارمان کے ساتھ، جو نور کا چھوٹا بھائی ہے اور اس کے آفس میں اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ چند دن بعد اس نے ارمان سے بات کی آفس میں، تو ارمان حیران ہوا اس پرپوزل پر، کیونکہ سعد قریشی تو زیادہ تر فورن میں رہتا ہے جبکہ کم ہی پاکستان میں پایا جاتا ہے، جبکہ یہاں کا بزنس زیادہ تر اس کا دوسرا پارٹنر سنبھال رہا تھا۔ ارمان نے جب گھر آ کر شاہدہ بیگم کو بتایا تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کہیں سے تو نور کا رشتہ آیا، ورنہ افندی خاندان سے تو کسی نے اس کا رشتہ نہ مانگنا تھا۔ شاہدہ کی فکر مندی دیکھتے ہوئے شائستہ نے ایک دو بار ضرور کوشش کی کہ کہیں نور کی بات چل جائے، جو بھی تھا تھی تو ان کی بھانجی، اس لیے فکر مند تھی نور کے لیے۔ ماہین کے آفس کا ایچ آر کا ہیڈ سنگل تھا، جس کے متعلق ماہین اور ذیشان بات کر رہے تھے، تو اچانک شائستہ نے کہا، کیا نور کی بات چلا سکتے ہیں اس لڑکے کے لیے؟ میری بہن بہت پریشان ہے نور کے رشتے کو لے کر، جس پر ذیشان چپ ہو گیا کیونکہ وہ اس متعلق وہ قطعی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ماہین نے کہا کہ آپ شاہدہ پھپھو سے پوچھیں، اگر وہ کہیں گی تو بات چلائی جا سکتی ہے۔ ذیشان نے اسے گھورا پر ماہین اسے اگنور کر گئی تھی۔ شائستہ بیگم تو بہن سے پوچھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے جاتے ہی شانی نے کہا، کیا ضرورت ہے ان لوگوں کے معاملات میں پڑھنے کی تمہیں اور امی کو؟ شانی، اگر کسی کا بھلا ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے، اچھا ہے نا؟ شاباش ہے ماہی، تم جانتی ہو نور تم سے کس قدر نفرت کرتی ہے، وہ تمہارا دیا آب حیات ٹھکرا دے، تم رشتے کی بات کرتی ہو۔
ان کے اعمال وہ جانے، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میری نیت صاف ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پھپھو نے خود نور آپی کا ذکر کیا ہے، مجھے تو نور آپی یاد بھی نہیں تھی، اب پھپھو نے کہا تو مجھے انکار کرنا مناسب نہ لگا۔ ماہین نے آخری الفاظ ازلی بے نیازی سے کہے تھے۔ چلو دیکھ لینا، جو میں نے کہا ہے وہی ہوگا۔ پھر واقعی شانی کی بات ٹھیک نکلی۔ شاہدہ پھپھو تو خوش ہوئی، پر نور نے ماہین کے آفس کے بندے کا سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ شانی کے چہرے پر دبی ہنسی تھی جب شائستہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، نور کی اکڑ کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے تو بہن کا احساس تھا، پر نور تو ہمیشہ سے خود سے رہی ہے۔ رشتے سے انکار کا جواز تو سنو اس لڑکی کا۔ بس کرے امی، اس کی مرضی، جو کرے، آپ دوسروں کے معاملات میں نہ پڑے تو اچھا ہے، شانی نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ میری توبہ، جو اب کبھی بولوں، مجھے تو ماہین کے سامنے شرمندہ کروا دیا اور ماں بیٹی نے۔ پھپھو اٹس اوکے، کچھ نہیں ہوتا، بس اچھا ہوا میں نے بات ہی نہیں کی تھی اس متعلق۔ ماہین نے نرمی سے کہہ کر پھپھو کو ریلیکس کرنا چاہا، پر پھپھو مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور نور کو کوس رہی تھی، جس نے اپنی ماں کو پریشان کیا ہوا تھا۔ اس بات کے چند مہینوں بعد نور کے لیے سعد قریشی کا رشتہ آیا تھا، جس نے اپنی ایک عمر اپنے بزنس کو دی تھی۔ 38 سال کی عمر میں اب شادی کر رہا تھا تو صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے۔ اسے نور کی طلاق کا سن کر کوئی فرق نہ پڑا تھا، کیونکہ اسے گھریلو قسم کی بیوی چاہیے تھی۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی اس کی ماں کا ساتھ یہی رہے گی اور وہ باہر ملک سے آتا جاتا رہے گا۔ شاہدہ بیگم نے سوچا وہ اپنے بھائیوں سے کہیں کر پتہ کروائے اس لڑکے کے متعلق، جس پر نور نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہنے کی۔ کون سا آپ کے بھائیوں نے آپ کا سوچا یا میرا سوچا؟ آپ کی بہن نے کبھی سوچا میرا یا آپ کا؟ رہنے دیں ایسے رشتہ داروں کو، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نور کے دو ٹوک انداز پر وہ حیران ہوئی تھی۔ پر اپنی بیٹی خاندان سے باہر دیکھ بھال کر دینی چاہیے، تمہیں نہیں پتا بہت مسائل ہوتے ہیں۔ امی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دعا کی بھی تو شادی ہوئی ہے نا خاندان سے باہر، کیا فرق پڑتا ہے؟ پرائے لوگ شاید اپنوں سے زیادہ اچھے ثابت ہوئے ہیں، اس لیے آپ بے فکر ہو کر ہاں کریں۔ اور ویسے بھی ارمان نے اپنے باس کی صرف تعریفیں ہی سنی ہیں۔ پر نور بیٹا، مجھے ان لوگوں کی یہ بات عجیب لگ رہی ہے کہ تم پاکستان میں ہی رہو گی۔ امی وہم نکال دیں، شاید پوری بات آپ نے سنی نہیں، صرف ماں کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد باہر ہی رکھے گا مجھے۔ ویسے بھی بیمار ماں کتنے دن زندہ رہے گی؟ بری بات نور، ایسی باتیں نہیں کرتے، سب کی ماں یکساں ہوتی ہے۔ کیا تمہاری ماں کے لیے کوئی ایسا کہے تمہیں اچھا لگے گا؟ خاص کر کے تمہاری بھابھی۔ پلیز امی ایسے تو نہ کہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بس بیٹا تم دل سے خدمت کرنا ان کی، تاکہ اپنے شوہر کی نظر میں اپنا مقام بنا سکو، ٹھیک ہے؟ جی امی۔ نور کی امی شاہدہ بیگم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ارمان کی شادی سے پہلے اتنا اچھا نور کا رشتہ مل گیا۔ یوں چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی بات ہو گئی تھی۔ شاہدہ بیگم کے بڑے بھائی جو لندن میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے اعتراضات اٹھائے تھے جتنا جلدی شادی وغیرہ میں کرنے پر شاہدہ بیگم کو شاید موقع ملا تو ان کو تانا دینا نہ بھولی کہ کس طرح انہوں نے اپنے زبیر کی دوسری شادی کے لیے نور کے بجائے انوشے کا انتخاب کیا تھا۔ تب ان کو نہیں خیال آیا اپنی بھانجی کا، تو اب ان کو نور کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مدثر افندی کو بہن کی بات نے دکھی کر دیا اور وہ خاموش ہو گئے تھے۔ جن دنوں نور کی شادی ہوئی ان دنوں ذیشان اور ماہین آؤٹ آف کنٹری تھے بچوں کے ساتھ، یوں ان دونوں نے نور کی شادی اٹینڈ نہ کی۔ نور نے آئینے میں اپنے عکس پر ایک آخری نظر ڈالی، سیاہ ریشمی ساڑی کے پلو کو کندھے پر پن سے سیٹ کیا اور کانوں میں جھلملاتے بندے درست کیے۔ اس لمحے سعد قریشی کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی نظروں میں موجود ستائش نور سے چھپی نہ رہی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو نور، میرے ہوتے ہوئے یوں ہی سج سنور کر رہا کرو، دیکھنا امی کتنا خوش ہوں گی۔ سعد نے قریب آ کر اس کے سراپے کی تعریف کی۔ نور نے میز پر رکھے لپسٹک اٹھائی اور اسے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے شرارت سے آئینے میں سعد کا عکس دیکھا۔ اچھا، بس امی کو ہی اچھا لگے گا؟ اس کے لہجے میں چھپے لاڈ اور نخرے نے سعد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگے گا مسز سعد، بلکہ سچ کہوں تو اس ساڑی میں تو میری توقع سے بھی زیادہ پروقار لگ رہی ہو۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلے پھر؟ نور نے پرس اٹھاتے ہوئے کہا اور دونوں اپنی بوڑھی ماں سے دعا لے کر گھر سے نکل آئے۔ باہر پورچ میں کھڑی چمچماتی ویگو گاڑی اور پیچھے گارڈز کی موجودگی اس شاہانہ طرز زندگی کا پتہ دے رہی تھی جس کا اب نور حصہ تھی۔
شادی کے ان 6 مہینوں میں اسے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ سعد ایک مصروف انسان ہے جن کا زیادہ تر وقت بیرون ملک گزرتا ہے، مگر وہ اس کی اپنی ماں کی خبرگیری میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ نور کے لیے یہ رشتہ ایک ایسا سمجھوتا تھا جسے اس نے پوری شعوری آمادگی کے ساتھ قبول کیا تھا۔ پی سی ہوٹل کے پرتعیش ہال میں داخل ہوتے ہی سعد کے کزن عمران اور ان کی بیگم نے گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ پھولوں کے گلدستے اور رسمی جملوں کے بعد وہ ڈنر ٹیبل پر براجمان ہوئے۔ ابھی ڈنر سرو ہی ہو رہا تھا کہ سعد کی نظر دور کھڑے ایک جوڑے پر پڑی اور وہ معذرت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہیلو جنید شاہ، اور مسز مہین بھی یہاں ہیں۔ واو، نائس ٹو میٹ یو گائز، سعد نے جوش سے کہا۔ جنید نے اتفاق سے اپنے پرانے دوست کو گلے لگایا، جبکہ ماہین نے محض ایک باوقار سلام پر اکتفا کیا۔ جنید نے مسکرا کر پوچھا، یو ایس اے سے کب واپس ہوئی؟ کچھ ہی دن ہوئے ہیں، سعد نے جواب دیا ہی تھا کہ ماہین نے اپنی گھڑی دیکھی اور جنید سے مخاطب ہوئی، آپ دونوں باتیں کریں، میں کلائنٹ سے فائنل بات کر کے نکلتی ہوں، ذیشان آنے والا ہوگا۔ سعد نے موقع غنیمت جانا، مسز ماہین، کلائنٹ سے فری ہو جائیں تو مجھے آپ سے بزنس پرپوزل کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ ماہین کے چہرے پر ایک پیشہ ورانہ سختی آ گئی۔ سوری مسٹر سعد، آن لائن میٹنگ میں اپنی بات واضح کر چکی ہوں اور باقی باتیں کل آفس میں ہوں گی۔ میرا شیڈول بہت فکس ہوتا ہے اور اب کافی دیر ہو چکی ہے۔ سعد نے حیرت سے جنید کی طرف دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ یار، دوستی اپنی جگہ، پر ماہین اصولوں کی پکی ہے۔ جس کمپنی میں تم انویسٹ کرنا چاہتے ہو وہ اس کی ہے، میری نہیں۔ ماہین وہاں سے چلی گئی۔ اسی دوران باتوں باتوں میں جنید نے اچانک پوچھا، سعد، اس بار نتاشا بھابھی کے ساتھ آئے ہو یا پھر اکیلے؟ سعد کے چہرے کی رنگت ایک دم بدلی، وہ گڑبڑا گیا اور سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جنید، کل آفس میں ملتے ہیں۔ دوسری طرف نور ڈنر کے بعد نکل رہی تھی کہ سعد کے ساتھ اسے یاد آیا وہ اپنا پرس وہیں چھوڑ آئی ہے جہاں وہ بیٹھے تھے۔ وہ پرس لے کر واپس آئی اور اس کی نظر سعد پر پڑی جس کے پاس جنید اور ماہین کھڑے تھے۔ اسے قدم روکنے پڑے تھے۔ وہاں ماہین کا دو ٹوک اور سرد لہجہ فضا میں گونج رہا تھا، جنید، میں نے کہہ دیا ہے کہ میں پروفیشنل لائف میں پرسنل تعلقات کو بیچ میں نہیں لاتی۔ مسٹر سعد کا پرپوزل اگر معیار پر پورا اترا تو ہی بات آگے بڑھے گی۔ نور نے دیکھا کہ سعد، جو عام طور پر بہت بااعتماد رہتے تھے، اس وقت ماہین کی اس خود اعتمادی اور سخت رویے سے مروب نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ماہین کے لیے ایک عجیب سی کشش اور ستائش تھی جو نور کو کھٹک گئی۔ تبھی جنید کی آواز آئی، یار سعد، تم نے بتایا نہیں کہ نتاشا ساتھ کیوں نہیں آئی؟ وہ تو ہمیشہ تمہاری ہر ٹرپ پر ساتھ ہوتی تھی۔ نور کے کانوں میں نتاشا کا نام کسی ہتھوڑے کی طرح لگا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سعد نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دوبارہ جنید کی طرف متوجہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا ان کو اچانک اسی وقت نور سامنے آ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر سعد کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بڑے بے تکلفانہ انداز میں ان کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سعد نے صورتحال سنبھالنے کے لیے فوراً کہا، میٹ مائی وائف مسز سعد۔ جنید تو ہکا بکا رہ گیا، مگر ماہین کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک گہرا افسوس جگا تھا۔ وہ نتاشا کو اچھی طرح جانتی تھی اور سعد کی اس دوسری زندگی کا یہ اچانک انکشاف اسے دنگ کر گیا۔ نور نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا۔ بظاہر جنید اور ماہین نے سلام دعا اور حال احوال پوچھا تھا، جس کا جواب نور نے نرمی سے دیا تھا۔ نہ نور نے ماہین سے شناسائی کا اظہار کیا اور نہ ماہین نے ظاہر کیا کہ وہ نور کو جانتی ہے، مگر ماہین کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ جنید شاک ہوا کیونکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سعد یہ کرے گا۔ ماہین کو افسوس ہوا یہ سوچ کر کہ نور شاید نتاشا کے وجود سے بے خبر ہے ابھی تک، اور اس کا مغرور انداز ماہین کی زبان کو قفل لگا گیا کہ کیسے اس کو بتائے نتاشا کی کیا حیثیت ہے سعد کی زندگی میں۔ اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ ماہین کو ذیشان کی کال آئی تو وہ آگے بڑھ گئی ان کو خدا حافظ کہہ کر۔ جب نور نے ظاہر نہیں کیا کہ ماہین اس کی رشتہ دار ہے تو پھر ماہین کس منہ سے بتائے کہ وہ نور کی رشتہ دار ہے۔ جنید بھی اللہ حافظ کہتا آگے بڑھ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر کھڑی وہ آس پاس کے لوگوں کو دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ لندن کا ایئرپورٹ اس کے لیے نیا تو نہ تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کئی بار بچپن میں آئی تھی۔ اس وقت آیت الکرسی کا ورد کرتی بالکل معصوم سی بچی لگ رہی تھی، جبکہ حقیقت میں اس وقت وہ 20 سال کی ایک دوشیزہ تھی، پر انداز اس کا بچکانا سا تھا۔ شاید جو کچھ اس پر گزرا تھا اس کے بعد ایسا اس کا انداز نارمل ہی تھا۔ وہ پریشانی میں ماتھا مسل رہی تھی، کبھی پرس بغل میں دبا دیتی اور کبھی ادھر ادھر دیکھ کر اس کے آنے کی دعا کرنے لگتی۔ اسے دیکھے ہوئے اسے 3 سال ہو چکے تھے۔
اچانک کوئی شخص اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں کی نفرت آج بھی اسی شدت سے برقرار تھی جو 3 سال پہلے تھی۔ اس مرد کی نفرت نے سانولی سی اس لڑکی کو گھبرانے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ کچھ نہ سمجھ آیا تو اس پر سلامتی بھیج دی۔ اس کے سلام کا جواب دینا بھی اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ماتھے کے بلوں پر کہیں گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ غصے سے وہ دانت پر دانت جما کر ضبط سے بولا تو صرف اتنا کہ چلو جلدی کرو، تمہیں گھر چھوڑ کے مجھے دوبارہ ہاسپٹل جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ اس نے اس کا سامان پکڑنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ وہ اپنی دونوں ہینڈ کیری خود گھسیٹ کر اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اس سے بہت آگے جا چکا تھا، کیونکہ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا آگے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے بھی یا نہیں۔ شاید وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہو، پر کسی مجبوری کے تحت اسے برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی، جبکہ وہ اس تک پہنچنے میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ گاڑی تک پہنچا اور وہ بھی چند لمحوں بعد وہاں تک پہنچ گئی تھی اور ڈگی میں اس کا سامان رکھا اور وہ اگلی سیٹ پر بیٹھنے لگی تو وہ شخص بولا، پیچھے بیٹھو، تمہاری میرے ساتھ آگے بیٹھنے کی اوقات نہیں ہے، سمجھی؟ اس کی تیز نفرت آمیز لہجے پر وہ سہم گئی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور دروازہ کھول کر 1 گھنٹے بعد گاڑی ایک خوبصورت کاٹیج کے آگے رکی تھی۔ راستے میں دونوں کے بیچ ایک لفظ بھی بات نہیں ہوئی، پر وہ اس کا سائڈ کا فیس دیکھ رہی تھی جو غصے اور ضبط سے لال ہو رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا جس کی مردانہ وجاہت یہاں آ کر اور بڑھ گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا لندن کا ماحول اسے راس آ گیا ہے۔ آج بھی اسی شدت سے اس کا دل دھڑک رہا تھا اس مرد کے لیے، اور اس کے غصے اور نفرت کی وجہ اچھی طرح جانتی تھی۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ 3 سال بھی کم پڑ گئے اسے بھولنے میں۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکی تھی اسے لگا کہ اتنے وقت میں تو سب کچھ بھول گیا ہوگا۔ آخر اس نے اتنی ترقی جو کر لی تھی، پر شاید یہ اس لڑکی کی بھول تھی کہ مرد کبھی اپنی بے عزتی اور توہین نہیں بھولتا۔ اس وقت اس کے ذہن میں اپنی پھپھو کے کہے لفظ گونجے، بیٹا تمہیں میں اپنے شوہر کے پاس بھیجنے میں کامیاب تو ہو رہی ہوں، پر اس رشتے کو بنانے رکھنا تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ رشتہ کن حالات میں بنا تھا اور بہت مشکل سے وہ مانا ہے رخصتی کے لیے۔ اب تمہیں ہی رشتہ نبھانا ہے، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہارا آخری ٹھکانہ وہی ہے۔ یہ گھر بسانا یا نہ بسانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے۔ بس بیٹا پرانی باتیں مت دہرانا، جو ہوا سو ہوا۔ اپنے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ ان کے یہ لفظ وہ اپنے پلو سے باندھ چکی تھی، کیونکہ وہ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی سب۔ پھپھو کیسے بتاؤں میں کیا کر چکی ہوں خود کے ساتھ؟ سب کی نظروں میں اپنا اعتبار کھو چکی ہوں۔ اس نے کرب سے سوچا، اب اترو گاڑی سے، یہاں تمہارا پھولوں سے استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیاں یوں گمنام ہو کر رخصت ہوتی ہیں۔ عزت، مان اور شان تم کیا سمجھو گی، جن کے مطلب اور معنی کے الف بے سے تم واقف نہیں۔ وہ نفرت اور طنز کے تیر بھگو بھگو کر مار رہا تھا، اور لگتا تھا کہ لفظوں کا زہر اس کے اندر اتر کر ہی رہے گا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اتری تھی اور کاٹیج میں داخل ہوئی۔ نیچے کچن لاؤنج اور اسٹور تھا، جبکہ اوپر فلور پر 2 روم تھے۔ وہ کاٹیج چھوٹا سا ستھرا مگر خوبصورت تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ سامان اتار کر گھر لاک کر کے چلا گیا بغیر کچھ کہے۔ اسے کھڑکی سے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ خالی ویران گھر اسے اپنے اندر کے ویرانے جیسا لگا تھا۔ لندن میں سردیوں کا موسم تھا اور برف باری ہو رہی تھی۔ لڑکی سردی سے کانپ بھی رہی تھی، کیونکہ وہ پاکستان سے آئی تھی اور وہ جس جگہ سے آئی تھی وہاں اس قدر کہاں سردی پڑتی تھی۔ وہ صبح سے ایسے ہی بیٹھی تھی جہاں وہ شخص چھوڑ گیا تھا۔ وہ شال لپیٹ کر صوفے پر لیٹ گئی اور اس شخص کو سوچنے لگی۔ کبھی اس شخص کی وہ پسندیدہ ہستی ہوا کرتی تھی، جسے دنیا میں سب سے زیادہ جس کی وہ فکر کیا کرتا تھا، اور آج یہی لڑکی اس کی نظروں سے گری ہوئی ایک کمتر لڑکی تھی۔ وقت اسے کہاں لے کر آیا تھا؟ اس مرد کا سرد انداز اور ضبط سے بھینچے ہوئے ہونٹ، اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اس کی نفرت کا انداز بیان کر رہے تھے کہ وہ کس قدر نفرت کرتا ہے اس لڑکی سے۔ یہ بات وہ لڑکی اچھی طرح سمجھ چکی تھی کہ 3 سال گزرنے کے باوجود بھی ان کا رشتہ وہیں کھڑا تھا جہاں 3 سال پہلے وقت ان کے بیچ ٹھہر گیا تھا۔ یہی چیز اسے اندر ہی اندر رلا رہی تھی۔ کئی آنسو وہ بہا چکی تھی اس شخص کو سوچتے ہوئے، جس شخص سے وہ اس قدر شدید محبت کرتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اچھائی برائی کا فرق بھول چکی تھی۔ کیوں اس شخص کی نفرت برداشت نہیں ہو رہی تھی اس سے؟ کیوں اس کا دل تڑپ اٹھا تھا؟ 3 سالوں کے بعد بھی یہ نفرت دیکھ کر وہ تو اسے چند بول ہمدردی کی امید رکھے ہوئے تھی۔
شاید جو کچھ اس کے ساتھ ان 3 سالوں میں ہوا تھا، اب تو وہ اسے ہمدردی کرے گا اور اس کا درد سمجھے گا۔ اسے 2 بول ہمدردی کے ہی بول لیتا تو اتنا ہی بہت تھا اس لڑکی کے لیے، پر اس کا ہر انداز صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کس قدر نفرت میں مبتلا ہے۔ جتنی نفرت وہ اس کی آنکھوں میں 3 سال پہلے دیکھ چکی تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ اس کی آنکھوں میں محسوس کی اس لڑکی نے، اور یہی بات اسے رلانے کا سبب بنی تھی۔ جانے کب روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی اور نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی۔ یوں اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ یہ سکون اس کی زندگی میں کب تک رہنا تھا، اس کا فیصلہ تو اب اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اٹھو یہاں، کیوں پڑی ہو یہاں پر؟ اوپر جاؤ، سیکنڈ روم ہے تمہارا، تم وہیں رہو گی آج سے، جبکہ پہلا کمرہ میرا ہے۔ اس میں قدم رکھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ کر ہاتھوں میں دے دوں گا، سمجھی؟ اس شخص کے لہجے میں نفرت تھی۔ آخری لفظ اس نے غراتے ہوئے کہا تو وہ لڑکی گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا۔ وہ لڑکی جو گھبراہٹ میں اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کی ٹانگیں ٹھنڈ کی وجہ سے اس کا وزن نہیں اٹھا پائیں، تو وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ اس نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ شخص جو کبھی اسے گرنے نہیں دیتا تھا، آج وہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی اور اسے بچا سکتا تھا گرنے سے، پر وہ منہ کے بل گری اور ٹیبل سے اس کا سر بھی لگ گیا۔ اس کی چیخ نکلی ٹیبل کا کونا لگنے کی وجہ سے، کیونکہ صوفے کے سامنے ہی تو ٹیبل پڑی تھی۔ اس کا کونا بھی اس کے ماتھے پر لگا۔ پھر بھی وہ شخص اپنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، منہ سے ایک لفظ نہیں بولا اور نہ ہی اسے بچایا۔ وہ لڑکی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ اپنا خون دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ ٹیبل کی کوئی لگنے کی وجہ سے ماتھے سے خون نکل آیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ رکھ کر روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ شخص وہیں ہونٹ نیچے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور بولا تو بس اتنا کہ جاؤ اپنا سامان اٹھا کر چلی جاؤ، کیونکہ زیادہ دیر میں تمہارا منحوس وجود اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ماتھے پر کپڑا رکھے اپنی شال کو اچھی طرح خود پر لپیٹے اوپر کی طرف چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں اس کے آنسو شدت غم سے بہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر تھا، پھر بھی اس نے اپنی انسانیت کا ناطہ بھی نہیں نبھایا۔ شاید اس کی غلطی اتنی بڑی تھی کہ اسے انسانیت بھی نبھانے کا قائل نہ رہا۔ کتنی دیر وہ بے آواز روتی رہی اپنی بے قدری پر۔ شاید جو لوگ اپنے قدردانوں کی قدر نہیں کرتے وہ اسی طرح بے قدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسے اپنی بے قدری پر شدت سے رونا آیا۔ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ کتنی دیر وہ زمین پر بیٹھی رہی، اب تو خون نکلنا بھی بند ہو گیا تھا۔ دوپٹہ یوں ہی سر پر پڑا ہوا تھا اور شال اس نے اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور وہ شخص بینڈیج کا سامان اس کے سامنے رکھا اور کچھ دوائیاں بھی اس کے سامنے رکھی اور ماتھے پر بل ڈالے بولا، اپنی پٹی خود کر لینا، کیونکہ اپنے زخم صاف کرنے کی عادت تمہیں ڈالنی ہوگی۔ یہاں کوئی نہیں ہے جو تمہارے زخموں پر مرہم رکھے، سو ابھی سے اپنے اندر یہ عادت ڈالو۔ اور ہاں، میں کھانا کھا کر سونے جا رہا ہوں۔ کھانا بنانے کا سامان نیچے فریج میں پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ کافی کچھ فریزر میں پڑا ہے، جو دل چاہے اپنے لیے بناؤ اور کھا لو، مجھ سے کوئی امید مت رکھ۔ دوائیاں دے دی ہیں اور یہی بہت ہے میرا احسان۔ پہلے کھانا کھانا، پھر دوائیاں کھا کر سو جانا، سمجھی؟ خالی پیٹ دوائیاں لینے کی غلطی مت کرنا، کچھ بھی ہوا تو مرتی مر جاؤ گی، پر میں کسی قسم کا علاج نہیں کروں گا، سمجھی؟ اس کے لہجے میں واضح نفرت تھی اس لڑکی کے لیے جس سے اس نے شدت سے محسوس کیا۔ اتنا کہہ کر وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ پھر واقعی اپنے زخموں پر اس نے خود ہی ڈٹول لگا کر صاف کیے، پھر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ اس کے بعد نیچے آئی تو کچھ بھی بنا ہوا نہیں تھا۔ فریج سے ایک گلاس دودھ لے کر گرم کیا اور ساتھ میں بریڈ لے کر کھا لی تھی، کیونکہ اس شخص نے اس سے خالی پیٹ دوائی کھانے سے منع کیا تھا۔ پھر دوائیاں کھائی اس نے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پھر وہی خالی کمرہ اور اس کی تنہائیاں تھیں جو پچھلے 3 سالوں سے اس کی ساتھی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آنسو پھر بھی نکل آئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ روتی رہی، اور یوں لندن کی ایک سرد رات میں ایک لڑکی تنہا روتے ہوئے سو گئی تھی۔ اگلے دن خالی گلاس دیکھ کر وہ شخص سمجھ گیا رات کو اس نے دوائیاں کھائی ہیں۔ اگر وہ دوائی نہ بھی لیتی اور نہ ہی کھانا کھاتی تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اس کی ذات پر۔ وہ اپنا ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ گیا اور کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر آیا اور کھا کر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ وہ جاگی بھی ہے یا نہیں، یا اب اس کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ اسے اس لڑکی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا آدھا دن تو پیشنٹ نپٹانے میں گزر گیا۔ گھر تو ویسے بھی وہ لاک کر کے آ گیا تھا، اس لیے اسے کوئی فکر اور پریشانی نہیں تھی کہ وہ کہیں چلی جائے گی، اور ویسے بھی اسے کہاں جانا تھا۔ اس نے اسے پانے کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد اسے چھوڑ کر جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے ہونے نہ ہونے سے۔
بہت مشکل سے وہ خود کو روکے ہوئے تھا پرانی باتوں کو دہرانے سے۔ اگر اس کی پھپھو نے اسے روکا نہ ہوا ہوتا تو شاید پھر سے وہ اس سے حساب مانگتا، ان سب لمحوں کا جو وہ اس پر عذاب بن کر پس رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا تھا کہ سارا پرانا وقت بھول جائے، کچھ بھی یاد نہ رہے، وہ وقت بھی بھول جائے جو وہ اس کے لیے دنیا کی خاص لڑکی ہوا کرتی تھی، پھر وہ وقت بھی بھول جائے جب اس نے 3 سال اس سے نفرت میں گزارے۔ وہ سب کچھ بھول جانا چاہتا تھا۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو اس لڑکی کو ایک ہی دھماکے میں اڑا دیتا، تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار اس طرح ایک ہی وقت میں نکل جاتا۔ کاش کہ وہ ایسا کر سکتا، کاش کہ اسے اختیار میں ہوتا۔ وہ لنچ ٹائم میں ناشتہ کر رہا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ یہ کال پاکستان سے تھی۔ کیسے وہ ڈاکٹر صاحب؟ آپ کی بیوی خیریت سے تو پہنچ گئی لندن؟ سامنے والے کا انداز مستی لیے ہوئے تھا، کیونکہ وہ دونوں کا مشترکہ کزن تھا، اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ جیسی تھی ویسی ہے، وہ وہی مطلبی، وہی خود غرض تھی اور خود پرست سی۔ اس نے بیزاریت سے اپنی بیوی کے گن گنوائے تھے۔ یار بھول جاؤ، 3 سال بہت ہوتے ہیں، وہ سب بھولنے کے لیے اپنی زندگی کو شروع کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تم لوگوں کے نصیب میں ہی شاید یہی لکھا تھا، پلیز یار۔ اور نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اور آخری لفظ اس نے ملتجی لہجے میں کہے تھے۔ تمہارے لیے تو یہ سب کہنا آسان ہوگا نا، کیونکہ تم پر تھوڑی انگلیاں اٹھی تھی، انگلیاں تو مجھ پر اٹھی تھی، میری ذات کو سوالیہ نشان بنایا گیا تھا، کسی کو باغی بنانے کا الزام میرے سر تھا، میرے دامن پر کیچڑ اچھالا گیا تھا، کسی اور کے دامن پہ نہیں، صرف میرے دامن پہ سارا الزام میرے سر لگایا گیا۔ وہ تو اپنی کم عمری کی وجہ سے بچ گئی، سارے بہتان میرے سر آ گئے۔ ایک بات کہوں، کہنا بہت آسان ہے، جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے قیامت گزرنا کسے کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں درد اور کرب کی انتہا تھی۔ وہ جو خود سے عہد کیے ہوئے تھا کہ سب بھولنے کی، پر اس شخص نے اس سے سب کچھ یاد کروا دیا۔ ان کا مشترکہ کزن تھا، تو اس بات سے انجان نہ تھا کہ اس مرد کے کون کون سے زخم اس وقت ادھیڑ گیا ہے، جن پر وہ بہت مشکل سے صبر کا پتھر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زخم کیسے بھرتے ہیں جو ناسور بن گئے تھے۔ یار وہ بے وقوف اور نادان تھی۔ کم عمری میں اکثر لڑکیوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں یار، تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو، بھول جاؤ، آگے بڑھو، اپنی زندگی تباہ مت کرنا یار، اسے تکلیف میں دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ پھر تمہیں کیا فائدہ ہوا یہ سب باتیں دہرا کر؟ یاد رکھنا، تم جتنا میرے زخم ادھیڑو گے اب ان کی تڑپ اس لڑکی کو سہنی پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے مت چھیڑو۔ اگر خاموشی سے کچھ وقت کٹتا ہے تو کٹنے دو، کچھ وقت گزرتا ہے گزرنے دو، مجھے مت مجبور کرو، جو میں نہیں بتانا چاہتا وہ بن جاؤ۔ وہ مٹھی بھینچے ضبط کی انتہا پر تھا، اس کے اندر نفرت کی آگ جلنا شروع ہو گئی تھی۔ کتنا کچھ وہ اسے یاد کروا گیا تھا، جس کو بھگتنا تو شاید اس لڑکی کو پڑے گا۔ لگتا ہے ضبط کی ساری تنابیں چھوٹنے لگی تھی، اور وہ قہر بن کر اس پر ٹوٹنے والا تھا۔ اس کے سر انداز میں کہے لفظ سامنے والے کی زبان کو گنگ کر گئے تھے۔ شاید وہ اس کی سرد مہری کو بھانپ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ رخصتی کر کے ان لوگوں نے کوئی غلطی نہ کر دی ہو۔ اب وہ کس منہ سے اپنی ماں کو بتائے گا کہ اس کے دوست کے انداز تو شادی نبھانے والے نہیں لگ رہے، بلکہ کچھ اور ہی لگ رہے ہیں۔ وہ نہیں بھول پایا ہے کچھ بھی، اور اگر وہ نہیں بھولا تو پھر اس کا انجام تو بھگتنا صرف اس لڑکی کو ہی پڑے گا جو سب کی ذمہ دار تھی۔ پلیز یار، ایک التجا تو سن لو، ایسا کچھ مت کرنا اس کے ساتھ۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس کی بات کاٹ کر بولا، بس، اور کچھ مت کہنا۔ اتنا کہہ کر وہ کال کٹ کر گیا تھا۔ رات کے اس پہر پی سی ہوٹل کے رنگینیوں سے نکل کر جب وہ گھر پہنچے تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ سعد نے دبے قدموں سے ماں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا۔ وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ایک اطمینان بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دروازہ بند کیا اور کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نور آلریڈی جا چکی تھی۔ سعد کو تھوڑا عجیب تو لگا نور کا یہ انداز، ورنہ نارملی تو نور خود اس کی ماں کے لیے فکر مند رہا کرتی تھی، پر آج تو وہ ڈائریکٹ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور دوسرا پورے راستہ وہ خاموش رہی، اس کے سامنے ماہین کی تعریفیں کرتا رہا کہ بزنس کی دنیا کا ایک جانا مانا نام ہے۔ جنید شاہ تو اس کا دوست ہے، پر ماہین سے اس کی روبرو دوسری ملاقات تھی۔ اچھا خاصا امپریس تھا ماہین سے، یہ بات نور اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سعد کے مزاج میں ایک دم تبدیلی آئی۔ ہوٹل میں ماہین کے روکھے پن اور جنید کے سوالوں نے انہیں جو ذہنی تناؤ دیا تھا وہ نور کی غربت میں دور کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پلٹ کر نور کو دیکھا، جو خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ سعد قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل پیچھے آ کھڑے ہوئے۔
آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں تھا۔ سعد نے نہایت نرمی سے نور کے کندھے سے ساڑی کا ریشمی پلو سرکایا۔ پلو لہراتا ہوا نیچے گرا تو نور کے تراشیدہ جسم کے نشیب و فراز سیاہ بلاؤز اور ساڑی کے حصار میں مزید نمایاں ہو گئے۔ سعد نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر جمائے اور جھک کر اس کی گردن کے پچھلے حصے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے نور، آج تم نے اس لباس میں کتنا سحرانگیز بنا رکھا ہے خود کو۔ سعد کی آواز میں تھر تھراہٹ اور بے پناہ کشش تھی۔ ان کے ہاتھ نور کے پیٹ کے گرد کسنے لگے، جیسے وہ اسے خود میں ضم کر لینا چاہتے ہوں۔ وہ اس کے لمس کی حرارت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے سراپے کی تعریف میں کھو گیا تھا۔ یہ ساڑی، تمہاری یہ خوشبو، سچ کہوں تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہاں کسی اور سے بات بھی کروں۔ وہ توقع کر رہا تھا کہ نور ہمیشہ کی طرح شرما جائے گی یا اس کی محبت کا جواب اپنی دھیمی مسکراہٹ سے دے گی، مگر آج نور کا انداز بالکل مختلف تھا۔ اس کا جسم سعد کے لمس پر کسی موم کی طرح پگھلنے کے بجائے لکڑی کی طرح سخت رہا۔ اس کی آنکھوں میں پذیرائی اور محبت نہیں تھی جو سعد کے لیے خاص تھی۔ سعد نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے۔ انہوں نے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا ہوا جانے من؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ نور نے اپنی پلکیں اٹھائیں اور براہ راست سعد کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا سوال تھا جو کسی خنجر کی طرح تیز تھا۔ اس نے نہایت ٹھنڈے اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، سعد، یہ نتاشا کون ہے؟ سعد کے ہاتھ لمحہ بھر کر نور کے چہرے پر منجمد ہو گئے۔ کمرے میں موجود وہ تمام رومانیت اور حرارت جیسے ایک ہی پل میں برف بن کر جم گئی۔ وہ لفظ جو نور نے ادا کیا تھا سعد کے سارے ضبط اور اعتماد کو ہلا کر رکھ گیا۔ وہ جو چند لمحے پہلے اس کے جسم کی خوبصورتی میں کھویا ہوا تھا، اب ایک دم دفاعی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ نور، وہ… سعد کی زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کی خاموشی نور کے شک و یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔